ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ معزز، موقر، محتشم، محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان نامی مشین بنائی ہے نا، یہ روئے زمین کی سب سے حساس ترین مشین ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آسمان کی وسعتیں اور اربوں کھربوں اس پاک پروردگار کے منصوبے جو آسمان کی چھت سے نیچے چل رہے ہیں، بے شمار تحقیقات ہو رہی ہیں کہ فلاں سیارہ مل گیا ہے، اس پہ پانی ہے، فلاں جگہ برف ہے، فلاں جگہ دھوپ ہے، فلاں جگہ زندگی کے آثار ہیں، فلاں جگہ کوئلہ ہے، فلاں جگہ یہ معدنیات ہیں، چاند کے پیچھے یہ ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے اور اتنا میٹیریل اس میں روزانہ کی بنیاد پہ صرف ہوتا ہے، کتنا کچھ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ زمین پہ پھل اور پانی اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے، جب یہ انسان نما مشینری ختم ہونی ہے، ہر چیز اللہ نے ختم کر دینی۔ آپ یہاں سے بھی اس حساس مشین کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی ایک سانس کے اندر کائنات کے کتنے عوامل کردار ادا کرتے ہیں، انسان اسی کو سوچ لے تو انسان خدا کی قدرت پہ قربان جائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا کہ اس کا عرش پانی پہ تھا۔ عرش اللہ کا کہاں تھا؟ پانی پہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب انسانی پروجیکٹ کی تشکیل کا آغاز فرمایا تو یہ صفحہ گیتی پہ کائنات کے نظام کو ایک سسٹم اور نظم کے تحت اس لیے بکھیرا کہ اس جہاں میں حضرت انسان کی آمد ہوا چاہتی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، آدم کی اولاد اور ذریت کے لیے۔ اور اقبال نے کہا کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ ظاہراً تو ہیں ہم جنت سے نکالے ہوئے، لیکن خدا نے یہاں بھی ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ ہماری ایک ایک چیز کا خیال اور لحاظ کیا گیا ہے۔ ہماری ضرورتیں فطرت کے مطابق پوری کرنے کا اس دنیا میں اتنا وسیع نظام موجود ہے کہ ہم جیسی اربوں کائناتیں آئیں اور اس زمین سے مستفید ہوں، اس میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے لاڈ اور پیار کا اتنا خیال رکھا ہے،
پھر اسے اختیار دیا ہے، مرضی کا مالک بنایا ہے، اور پھر مرضی کا مالک بنانے کے بعد اسے کہا ہے کہ میں تیرا اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تو یہاں یہ کر۔ ابھی ایک مان کا رشتہ ہے۔ فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو میں ڈنڈے سے منواتا، تمہیں ساری کائنات سجدے کے وقت سجدہ کرتی نظر آتی، رکوع کے وقت رکوع کرتی نظر آتی۔ ایسی مخلوقات میرے پاس ہیں آسمانوں پہ، یسبحون لہ باللیل والنہار، دن اور رات وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، وہ کبھی تھکتے ہی نہیں کہ ان کی تھکاوٹ اتارنے کا سامان ہی میں اللہ نے تسبیح میں رکھا ہے۔ لیکن میں نے کچھ ایک لاڈلی مخلوق بھی پیدا کی ہے کہ میں آسمان کے فرشتوں کو جن کی چاکری اور نوکری کرنے پہ لگا دیتا ہوں، اور اس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ اتنے بڑے بڑے جانور میں نے تمہارے مطیع اور فرما بردار بنا دیے ہیں۔ وہ ایک بابا جی گزرے اشفاق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی ایک خوبی جس پہ میں اکثر قربان جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سب کی بات سنتا ہے، اور انسان کے اندر یہ خوبی نہیں کہ یہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس نے کسی اور کی بات کیا سننی۔ اللہ کی بات سمجھنے اور سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ حضرات، جس کے پاس اللہ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں، آپ اس سے کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سنتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس نہیں آتا؟ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی تیمارداری کے لیے نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے انسانی رویے ہیں، آج کی گفتگو میں نے رویوں پہ کرنی ہے۔ ہمارے یہ جو رویے ہیں، جو رویے کسی کو قتل کرنے سے بھی بعض دفعہ بڑا جرم بن جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے ہمیں بے انتہا حیثیت دی ہوئی ہے۔ کوئی انسان اس کائنات کی زندگی میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، انگلی نہیں کاٹ سکتا، خود کو اذیت نہیں دے سکتا، خود کو جان بوجھ کے تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے جب اس سے فرمائش کی ہے، ارادہ کیا ہے، اظہار کیا ہے کہ اب یہاں موقع ہے کہ یہاں تو میرے دین کے لیے تکلیف اٹھا، وہاں پھر اللہ نے اس کے سامنے اپنا ارادہ رکھ کے اس سے جو عمل مانگا ہے، اللہ کے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے جب یہ ڈٹ جاتا ہے نا، تو اللہ اس کی نیت کو دیکھ کے امتحان لیے بغیر ہی اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ سب کے سامنے۔ ہم اپنے دوستوں سے قربانی کا ایک دل میں خیال رکھتے ہیں، دوستی کا تقاضا ہے، اور جب ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر مختلف رویوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں، کہتے ٹینشن نہیں لینی، آپ چیز لیں، اور بعض بندے آخر حد تک لمکائے رکھتے ہیں، اور جب عین وقت انسان کے سر پہ آ جاتا ہے پھر جواب دے دیتے ہیں۔ اس رویے کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی کی ہے کہ منافق آدمی کی نشانی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو لٹکائے رکھتا ہے، اور پھر جب سر سے گزر جاتا ہے یا تو آئی گئی بات کر دیتا ہے یا پھر اٹھتا ہے اور جلدی سے اربع نقر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور 4 ٹھونگے مار کے انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا کے گویا کہ اپنے آپ کو یہ دلاسا دیتا ہے کہ میں نے بھی نماز پڑھ لی۔ آپ کی زندگی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو وقت سر سے گزرنے کے قریب آ کے 4 ٹھونگے مار کے ایسا شور مچاتے ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو شاید کہ آپ مر جاتے، شاید کہ آپ کا نقصان ہو جاتا۔ ہمارے جو رویے ہیں اگر تو فطرت کے مطابق ہیں تو یقینی طور پہ یہ انسانوں کو پسند آئیں گے،
اگر ہمارے یہ رویے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، دین کی مطابقت سے ہم آہنگ نہیں ہیں، تو یقینی طور پہ ہم نے جتنے یہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے بہانے بنا رکھے ہیں، بہانوں سے مراد سمجھیے میں کیا لیتا ہوں، یعنی سال کے بعد آپ ایک دن رکھ لیتے ہیں جی بزم 11، فادر ڈے، مدر ڈے، یہ تو اس معاشرے کے نشانات ہیں جہاں انسانیت نہیں، جہاں روح نہیں۔ ہم ہیں اقدار اور ویلیوز کے چاہنے والے کہ ہر صبح ہر شام فطرت ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے، اور انسان کی فطرت اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق رکھی ہے، اور انسان بھی انسان سے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ تقاضے رکھتا ہے۔ لیکن خدا کے نظام کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو نے جس بندے کو کچھ چیز دینی ہے نا، تو نے میرے لیے دینی ہے، تو نے اس سے شکریہ کی، جزاک اللہ کی امید نہیں رکھنی، مجھے یہ کہہ دیا اور اگلے بندے کو یہ کہا کہ اگر تو نے اس کا شکریہ ادا نہ کیا تو مجھ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بن سکے گا۔ اس فطرت کا نظام دیکھیے، مجھے دکھلاوے، مفاد اور لالچ اور چاپلوسی کے جملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مجھے یہ کہا کہ تو نے جب کسی سے نیکی کرنی ہے تو تیرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ چیز لینے والا تجھ پہ احسان کر رہا ہے کہ اس نے تیری چیز کو قبول کیا ہے۔ تیرے گھر میں دسترخوان پہ مہمان آ کے بیٹھا ہے، تو نے اس کے سامنے کھانا لگانا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے کھانا لگا دیا، تو قاری یونس صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہم تو کھانا کھا کے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ شکر کریں آپ یہاں آ گئے ہیں، اگر آپ کراچی ہوتے اللہ میری ڈیوٹی لگاتا وہاں دے کے آؤ تو مجھے تو مشکل ہونا تھی نا۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کھانا کھلانے کی، اور بندے اس نے میرے گھر بھیج دیے۔ یہ بھی سمجھنے کا ایک انداز ہے کہ اس نے تو کھلانا اللہ کے لیے، اس نے دل کے اندر یہ بات لے کے ہی نہیں آنی۔ جب انسان کے دل میں حضرات یہ خیال ہوگا، کیا اس کے دل میں یہ احساس آئے گا کہ تم بھوکھا ہے ایسی تینوں روٹیاں کھوانے۔ رات ایک شادی میں موجود تھا تو وہاں ایک امیر آدمی بیٹھا، کہنے لگا حضرت یہ سامنے جو لڑکا کھڑا آپ سے جانتے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہتا ہے یہ بزنس مین ہے۔ میں نے کہا جی میں ان کی دکان پہ بھی گیا ہوں۔ کہنے لگا میرا کام بھی الحمدللہ اچھا ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو چند دنوں کے لیے، یہ ماما ہے میرے بیٹے کا، میری بیوی کا سگا بھائی ہے، تو میں نے اپنے بیٹے کو چند دن اس کی دکان پہ بٹھایا۔ تو یہ ایک دن کسی بندے کے پاس بیٹھا بیٹھا باتیں کرنے لگا کہ یہ ہے میری بھن دا منڈا ہی، تے یہ دوجے کے دن ساڈے گھر آ جاندی، اس طرح روٹیاں کھوا تھکے پے۔ کہتا پتہ نہیں اس نے شغل میں کہا یا مذاق میں، بہرحال اس بات نے بچے کے دل پہ اثر کیا، اس نے توہین محسوس کی۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، میں کام کرنا ہی نہیں، تسی جو کر سکتے ہو کر لو۔ یہ ہے ایک مثال۔ اس طرح کی عمومی باتیں ہمارے رویوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب اگلے بندے کو کیا کہا؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو خدا کے کاغذوں میں خدا کا شکر گزار لکھا جائے، اللہ کا شکر گزار لکھا جائے، تو پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ جس نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کر کے، اسے یہ کہہ کے شکریہ ادا کروایا۔ اسے خواہش اور چاپلوسی کے جملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اقدار اور ویلیو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ویلیوز کو قرآن مجید میں بڑا ڈسکس کیا ہے، اقدار کو، رویوں کو بڑا ڈسکس کیا ہے، چونکہ رویے جو معاشرتی رویے ہیں یہ انسانی قوموں کا ایک اظہار ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہاں بھی ایک رویہ ڈسکس ہوا۔ انسان قابو میں نہیں رہتا، کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس کے اندر بغاوت اور سرکشی آ جاتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے ان رآہ استغنی، اب وہ مستغنی ہو گیا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی، انسان میں بغاوت اور سرکشی آ جاتی ہے، اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اس کی بھول ہوتی ہے۔
حضرات انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں انسان تو خدا کو بھول جاتے ہیں. اگر خاندان کے لوگوں میں کسی کے پاس 4 ٹکے آئے ہیں اس نے آپ کو بھول کے کون سا بڑا جرم کر لیا ہے؟ وہ تو اللہ کو بھولا بیٹھا ہے. یہ رویہ ہے. اب قانون فطرت کیا تھا کہ وہ اس اللہ کی عطا کے اندر اپنے رویے میں تبدیلی نہ لاتا. اگر وہ رویے میں تبدیلی نہ لاتا تو اللہ کو پسندیدہ قرار پاتا. جو رویہ اللہ کے ہاں اسے مقبول بناتا ہے وہی رویہ اس بندے کو بندوں کو میدان میں بھی قائد بناتا ہے. یہی رویہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس فطرت پہ اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور وہ فطری صلاحیتوں کا اظہار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے رویے اللہ کے ساتھ یہ ہونے چاہیے. فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے. کہا کس کے لیے؟ کہا للہ، اللہ کے لیے، ولی رسولی ہی، رسول کے لیے، ولی مسلمین، اور مسلمانوں کے لیے. یعنی دل کے اندر خیر خواہی کے جذبے رکھنا اللہ کے بارے، اللہ کے رسول کے بارے اور مسلمان کے بارے، ولی عامتہم، اور عام لوگوں کے بارے. یہ دین ہے، اور دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام. ہم بعض دفعہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم انسانوں کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن وہ انسانوں کو جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں خدا کی فطرت کو مسخ کر کے ہم اللہ کو بھی بعض دفعہ نعوذ باللہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. کئی دن بعض دفعہ آپ کو بندوں سے رابطہ کرنے میں لگ جاتے ہیں لیکن وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لڑائی ہوگی، کہا بیٹھ تو صحیح یار کسی بزم کے اندر، یار بات تو سنو. نعوذ باللہ کیا یہ لوگ اللہ سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں جو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رکھ رکھاؤ اور وزاداری، 2 بھائیوں کی لڑائی ہو ہی جاتی ہے. تکبر کس چیز کا نام ہے کہ بلایا جاتا ہے آ نہیں رہا؟ تو کیا انسان کو ٹھکرانے کا نام تکبر ہے؟ تو یہ تکبر انسان کو اللہ کے کاغذوں کے اندر رسوا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ہے، بندوں سے جیسا چاہوں رویہ رکھوں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں تو پھر اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، پھر وہ بدقماش بن جاتا ہے معاشرے کا. ایسا وہ اکھڑ پن اور ایک ایسا وہ ناسور بن جاتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر وہ ایک خرابی اور تخریب اور فساد پیدا کر دیتا ہے اپنے اس رویے کی بنیاد پہ، جو رویہ اس نے اس لیے اپنایا ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں، مجہول فی الدنیا و معروف فی السماء. دنیا میں تو انہیں کوئی نہیں جانتا لیکن آسمانوں پہ ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں معروف فی الدنیا، دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، مجہول فی السماء، آسمانوں میں انہیں کوئی نہیں جانتا. ہماری خاندان اور شادی کے موقع پہ بعض بندوں کو ہمارے صرف ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہم لوگوں کو تولتے ہیں جو وہ ہمیں دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقیر اور کمزور شخص جب دعا دیتا ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، قوم کی ضمیر ہے، اے معاشرے اور خاندان کے لوگوں. امیر طبقے کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تم خاندان کے امیروں کو امیر اس لیے بناتا ہے کہ تمہارے خاندان میں چند غریب بھی ہوتے. تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہارے کمزوروں کی بنیاد پہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے، تمہیں رزق بھی دیتا ہے، تمہاری نصرت بھی کرتا ہے. اگر وہ پردہ اٹھا کے تم کو دکھا دے کہ تمہاری میل اور تمہارا کاروبار وہ خاندان کے دور بیٹھے ایک غریب شخص کی وجہ سے چل رہا ہے تو تمہارے نزدیک اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تمہارا رویہ کس طرح تبدیل ہو جائے گا؟ تم کس طرح آداب بجا لاؤ گے؟ کس طرح تم اس کے لیے حسن شاہکار بنو گے اخلاق کے، اور کس طرح کورنش بجا لاؤ گے اس کے لیے تم ادب و آداب کا؟ اگر پردہ ہی اٹھنے کا تم انتظار کر رہے ہو تو پھر وہ تو قیامت کے دن کے بعد ہوگا. ہم ہر چیز دکھا دیں گے تم کو.
یوں ہی انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص ایک فقیر نہیں بلکہ فقیر کے روپ میں فلاں ایجنسی کا سربراہ ہے، انسان کا رویہ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے رویوں کو درست رکھنے کے لیے یہی سمجھے کہ جس انسان کو اللہ نے انسان بنایا ہے اور اس انسان کے لیے اتنا بڑا سسٹم اور نظام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے، من حیث الانسان، بحیثیت انسان میری نظر میں اس کی ویلیو ہونی چاہیے، تو یقین مانیے معاشرے کے اقدار کے اندر اتنی بلندی اور اتنی اولیت آتی ہے کہ وہ معاشرہ کائنات کے لیے ایک ضرب المثل قرار پاتا ہے، ایک مثال قرار پاتا ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص ہم سے نالاں و ناراض ہوتا ہے اور ہم ضد میں آ کے ہم بھی اس کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک وہ نوجوان کا واقعہ جس نے اپنے انداز میں لکھا، یقیناً جب وہ تحریر انسان پڑھتا ہے تو وہ آپ دیدہ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں بچپن میں تھا تو میں نے ضد لگا لی ماں سے کہ میں نے آج مار کھانی اور میں نے آج نافرمانی کرنی ہی کرنی۔ صبح اٹھایا امی نے، میں نہیں اٹھا، ضد تھی دل میں، نہیں اٹھا، اپنی مرضی سے اٹھا، کہا نہا لو، کہا نہیں نانا، برش کر لو، نہیں کرنا۔ ناشتہ دیا تو ناشتے کی پلیٹ الٹا دی، میں نے یہ نہیں کھانا۔ پراٹھا بھی پھینک دیا، چائے بھی گرا دی، اور سارا کچھ کر کے دل میں یہ ارادہ لے کے کہ اب کھڑاک ہوگا، اندر آ کے لیٹ گیا تو پیچھے سے ماں نے آ کے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا بشیر پت طبیعت ٹھیک ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو میں پھر اندر سے ابل پڑا، لگتا ہے کہ میرے پوت دی طبیعت صحیح نہیں، بیٹے طبیعت ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کئی انسان ہم سے بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے ہوتے ہیں، یقین مانیے ایک جملہ ان کی تمام قدورتوں کو رفع کر دیتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام و نرم و نازک بے اثر، تلوار کی دھار سے کٹ سکتی نہیں چراغ کی لو۔ انسان کردار والا ہو اور دو جملوں سے جا کے کہ خیر ہے، ہم اگلے بندے سے عمومی طور پہ مقابلہ لگا لیتے ہیں، انہیں چھڑیا ممی دفعہ ماریا، اس نے مجھے اگنور کیا، میں نے بھی اسے اگنور کیا۔ کیا ہم اسے یہ پوچھ نہیں سکتے کہ بھئی کیا بات ہے، کس چیز کا آپ نے میرے اوپر غصہ کیا ہے؟ گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، اور انسان اس اختلاف کی شدت میں ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھے جانے من خیر تو ہے، یقین مانیے وہ ساری کلفتیں الفتوں کے دریا میں بے بس تنکے کی طرح بہہ جاتی ہیں اور ماحول شیریں ہوتا ہے۔ جڑے بندے آنے نا 25 سال ہو گئے ساڈی شادی ہوئی نو، ساڈی کدے لڑائی نہیں ہوئی، عموماً جھوٹ مار دے، باقی تسی بہتر جان دے نو ساڈی لڑائی، وہ پھر وہی بندہ ہو سکتا ہے جڑا آندا ہے بھائی 25 سال ہوئی ساڈی کدے لڑائی نہیں ہوئی، گھرے وڑی دا نا تے وڑدیاں ساری بوکر پھڑ لئی دی ہے، بوکر شوکر پھیری دی ہے، پھر برچی کھانے جائیدا بھائی، بھانڈے چھانڈے دھوئی دے، پھر سبزی بنائی دی ہے، آٹا بھی آپ گن لئی دا، جتھے باہروں انہاں کام کر کے 2 روٹیاں بھی لا لئی دی ہیں، کپڑے بھی دھو دے، اپنی 25 سال ہو گئے اپنی کدے لڑائی نہیں ہوئی۔ باقی جہاں محبت ہو وہاں برتن ٹھکراتے ہیں۔ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ امام الہدا سید الکونین کے گھر میں جو خواتین آئیں، ایمان والوں کی مائیں قرار پائیں، ان کے پردے اور ان کی چادر پہ پہرا دینے کے لیے آسمان سے جبریل آئے، ان کی چوکھٹوں پہ فرشتوں نے چاکری کی، وہاں بھی مسئلہ بنا، وہاں بھی مسئلہ بنا۔ 30 دن، 1 مہینہ، 29 دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے جھلمل کرتے ہوئے دریا سے کنارہ کیا۔ الفتیں کس طرح کوندی کہ امام الہدا جب 29 دن کے بعد تشریف لائے، اسے ایلا کہتے ہیں۔ ایلا مین یہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ بات کا جواب دینے سے بات نہیں بن رہی،
تو چند دنوں کے لیے وہ کنارہ کشی اختیار کر کے خاموشی کا روزہ رکھ لیتا ہے، اور خاموشی کے روزے کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ نے اس خاموشی کے روزے کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کو بیٹا دے دیا۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی کہ باپ ہے نہیں اور بیٹا، معاشرے نے کیا کیا باتیں کرنی، جو چاہیں گے بولیں گے۔ مریم یہ کوئی چھوٹے موٹے جملے نہیں بولیں گے، یہ خدا کی قدرت کا بہت جلد اعتراف نہیں کریں گے۔ اللہ معجزے تو دکھائے گا، کرامتوں کا ظہور تو ہوگا۔ کیا کہنے لگی؟ کنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے بھولی ہوتی، میں اس رستے میں آتی نا۔ آسمان سے آواز آئی، ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما۔ بچہ اٹھائے ہوئے جب تو معاشرے میں آئے گی، دیندار ہے تو، مسجد کے محراب میں تیری پرورش ہوئی، اور تیری گود میں جب بیٹا دیکھیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کیا پھکڑ تولیں گے، وہ تولیں گے، لیکن تو نے ان کے تمام تر پھکڑوں کا مقابلہ کس بات سے کرنا ہے؟ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو نے یہ کہنا کہ میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھ لیا، جو چاہیں بولیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، معاشرے میں زہر آئے گی، 2 گالیاں نکالے گا آپ 4 نکالیں گے، نامہ اعمال اکارت ہوگا، آپ گر جائیں گے، دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے۔ پہاڑوں سے گر کے تو اٹھتے ہیں انسان، نظروں سے گر کے کوئی اٹھ نہیں سکتا۔ یہ آپ کی ویلیو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رویے کے اس اظہار کی بنیاد پہ آپ کو پہلوان قرار دیا ہے۔ 2 بندے ہیں، ایک کو غصہ آیا، اس نے غصے کا بدلہ لے لیا، دوسرا غصہ پی گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ پہلوان کون ہے؟ فرمایا میری امت کا پہلوان وہ ہے جسے غصہ آیا، بدلہ لے سکتا تھا لیکن پی گیا، یہ میری امت کا پہلوان شخص ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج خاموشی کا روزہ رکھوں گی۔ اور یہ خاموشی کا روزہ، یہ معاشرے کے اندر جو جدال اور بحث و تمہیس ہے، آپ یقین مانیے خان صاحب یہ جو 1.5 سال ہے خاموشی کا روزہ رکھ لیں تو قوم کا غصہ کس قدر ان کے خاموشی کے روزے سے ہی ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ اتنا بولے جانا، ہر بات پہ بولنا، ہر میدان پہ بولنا، اور یہ سمجھنا کہ دنیا کے تمام تر میدانوں کی باتوں کا مجھے علم ہے، یہ بھی جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب انسان یہ کہے کہ بھئی اس بات کا مجھے پتہ نہیں، اس معاملے کا مجھے پتہ نہیں، اور اس میں انسان خاموشی اختیار کرے، تو خاموشی کو دانائی کہا گیا ہے کہ یہ عقل مند کا زیور ہوتی ہے اور بے وقوف کا یہ بھرم ہوتی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو نے آج خاموشی کا روزہ رکھنا ہے۔ پہلے خاموشی کا روزہ رکھوایا، معجزے تو بعد میں ظاہر ہوئے نا۔ جو گود میں بیٹا تھا وہ تو بعد میں بولا، اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، والدین کی فرما برداری اطاعت شاری کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد کے اندر تھیں، یہ سارے احکامات بعد کے اندر تھے، یہ سارے معجزے اور ان کا ظہور بعد کے اندر تھا۔ پہلے فرمایا کہ جو زہر پھیل چکا ہے، طرح طرح کی باتیں ہونی ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ تو نے خاموشی کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اور ساڈے معاشرے جڑا بندہ بولے اونوں آندے نے بدتمیز ہے، جڑا پچھوں کنڈوں پچھوں کرے اونوں آندے نے غدار ہے، منافق ہے، تے جڑا چپ کر جاوے اونوں آندے نے میسنا ہے۔ اسی پاکستانی معاشرے دے لوگ کسے حال بھی بندے نو چھڈ دے نہیں، اور اگلے بندے دی خاموشی نو اسی دی کمزوری سمجھ لینے ہیں، اسی تے چڑھائی کر دینے۔ اگلے انسان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے ہیں کہ تیرے سامنے اگر اس قسم کے رویے کا کوئی اظہار کرتا ہے تو پھر تو نے اس کی معذرت کو قبول کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العذر عند کرام الناس مقبول، کائنات کے معزز لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے عذر رکھا جاتا ہے تو وہ اس عذر کو قبول کرتے ہیں۔ العذر عند کرام الناس مقبول، معزز لوگوں کے ہاں عذر قابل قبول ہوتا ہے، وہ اس عذر کی لاج رکھتے ہیں اور اس عذر کو قبول کرتے ہیں۔ بعض دفعہ
کسی انسان کے رویے میں آپ تلخی دیکھتے ہیں تو باہر سے دیکھ کے آپ اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور قریب جانے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بات اور ہے۔ پچھلے دنوں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب نے ایک سٹیٹس لگایا اعتذار کے نام سے، یقیناً سوشل میڈیا سے وابستگان نے ضرور اس کو پڑھا کہ پروگراموں پہ جانے سے میں معذرت کرتا ہوں، مرکزی جمعیت کے پلیٹ فارم پہ جتنا ہو سکا میں نے کام کیا، لیکن اب لوگوں کے رویوں سے میں دل برداشتہ ہو کے اپنے اس پروگرام کو وینڈ اپ کر رہا ہوں۔ اللہ نے دعوت کے، دین کی خدمت کے کاموں کے اور بھی میدان رکھے۔ اب جب میں نے یہ سٹیٹس پڑھا تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میرے دل میں آیا کہ میں بھی ایک کلپ ریکارڈ کراؤں اور میں یہ کہوں کہ بھئی اگر آپ کو لوگوں کے رویوں کی تلخی کا سامنا ہے تو اتنے سخت رویے تو نہیں آپ سے ہوئے جتنے طائف کے اندر محمد رسول اللہ سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی ایسے لفاظوں کی میں ایسی بھرمار کروں اور ایسا ادب اور بلاغت اور شعر اور دکھ بری میں داستان ڈال کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر کھینچوں، غزوہ احزاب کا ذرا آپ کے سامنے بھی میں کھینچ دوں کہ کس طرح 10,000 کا لشکر ابو سفیان لے کے مدینہ پہ چڑھ دوڑا اور مقابلے میں 900 انسان ہیں۔ اندر بیٹھے بنو نذیر نے غداری کر دی، منافقین کمریاں چ لوک کے تے منہ باہر کڈ کے جھاتیاں مار رہے نے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ایمان والے نے جنہیں وعدے کیتے نے نا یہ سارا دھوکھا اج دھل جانا، پتہ لگ جانا۔ یہ جڑے بھی جنت دے چاچ نال تورے نے نا سارے مر جانے، او ہن بغلاں وجا رہے نے، پچھوں غداری ہوگی۔ ٹھٹھرتی رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت کائنات ہمارے ساتھ، کائنات کا امام، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، حضرات ہمارے ساتھ مل کے رحمت کائنات خندق کھود رہے ہیں، اور اتنی سرد رات ہے کہ ہمارے شانے کانپتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اپنا کمبل اتار کے جس کو زیادہ سردی لگتی ہے اس کے کندھوں پہ رکھ دیتے ہیں۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، 1 سالن کی ہنڈیا، 2 روٹیوں کا آٹا۔ بیوی سے کہا کہ وقت بیدار نہ کھانا سنبھال کے رکھ، کائنات کے امام کی منت سماجت کر کے تمہارے پاس لے کے آتا ہوں، اگر رحمت کائنات کھا لیں تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوگا۔ کئی دن ہے رحمت کائنات پیٹ پہ سچ مچ پتھر باندھ کے ہمارے ساتھ مل کر کے وہ خندق کھود رہے۔ میں رحمت کائنات کی بارگاہ میں آ کے عقیدت بھرے انداز سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ذرا تشریف تو لائیے۔ آپ بھانپ گئے کہ جابر مجھے کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا جابر جا کے اپنی بیوی کو روٹی لگانے سے روکو، ہم آ رہے ہیں۔ 1000 کا لشکر، 900 کا لشکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ گئے۔ حضرات ایسے ہی معجزے ظاہر نہیں ہو جاتے، پہلے قربانیوں کی انتہا ہوتی ہے۔ مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے کہ تارے ڈوب کر کرتے ہیں انوار سحر پیدا۔ پھر وہ 900 کے لشکر نے روٹیاں کھائیں، نہ روٹیاں ختم ہوئی نہ سالن ختم ہوا۔ امام الہدا علیہ السلام مغرب کے وقت آنکھیں بھا رہی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یہ رونے کی وجہ سبب فرمایا عمر آج تو میری اثر بھی رہ گئی ہے۔ کہنے لگے میں نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد نماز اثر ادا کی۔ محنت کر لینے کے بعد امام الہدا ایک جگہ اپنا چرنا بچھا کر کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پتھر پہ آسمان کے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائے، رو رو کے دعائیں مانگی۔ آپ اتنا روتے کہ رو کے کپ کپ کی وجہ سے اور ٹھنڈک کی وجہ سے رحمت کائنات کی شانوں سے کمبل گر جاتا۔ ابوبکر صدیق فرماتے کہ میں وہ کمبل اٹھاتا اور وہ کمبل اٹھا کے میں آپ کے کندھوں پہ رکھ کے میں کہتا ہے آمنہ کے لال مجھے یقین ہے کہ خدا آپ کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرے گا، آپ رونے سے بس کر دیجئے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ کی ہچکیاں بڑھ جاتی، آپ رونے کی انتہا کر دیتے۔ اے پروردگار میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا ہے، اب کائنات کے سبھی دشمنوں کے لشکر جمع ہو کے آ گئے، مدینے میں ہمارے گھر بچے بیٹھے اور منافقین بغلیں بجا رہے ہیں، اور بنو نذیر کے یہودیوں نے جو ہمارے حلیف تھے انہوں نے غداری کر دی ہے۔ حذیل، قینقاع یہ ہمارے سروں پہ چڑھ دوڑے ہیں، آج یہ چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو گل کرنا چاہتے ہیں، اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آسمان کے رب کو جلال آیا، اس نے ہواؤں کے چھکڑ بھیجے، گھوڑے بد کے، اونٹ بد کے، ہنڈیاں الٹی، ٹھنڈک اس نے اتاری، جنود لم تروہا ایسے لشکر بھیجے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے۔ حضرات دشمن سیہزم الجمع ویولون الدبر پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا۔ امام الہدا علیہ السلام اتنی لمبی تکلیف کا دریا عبور کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مسجد کی صف میں پھر منافقین کھڑے تھے اور محمد نے پھر ان کو نماز پڑھا دی۔ یہ کائنات میں صرف محمد ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رویے کی لطافت دیکھیے، احساس کی آپ شیرینی دیکھیے،
انداز کی مٹھاس دیکھیے، آپ کرم کی بھرمار دیکھیے، جود و سخا کا آپ ایک عظیم اظہار دیکھیے۔ ایسے بندوں سے سلام پھر کے پھر محمد پوچھے کہ کیا حال ہے، جو انتظار میں تھے کہ کب اس کی جان نکلتی ہے اور کب ہم اس کو اچکتے ہیں اور کب اپنے جھنڈے لہراتے ہیں۔ آج تو 10,000 کا لشکر اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے نے کچل کے رکھ دے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے ساتھ پھر گزارا کرتے ہیں۔ حضرات یہ جو کرتا ہے نا اسے ہی کائنات محمد کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغت القلوب الحناجر، فرمایا میں نے جب ایمان والوں کو آزمایا کلیجے ابل کے گلوں کو آئے، اگر پہاڑ پہ یہ غم برستے تو پانی بن کے ندیوں میں بہہ جاتا، میرے محمد کے صحابہ نے ثابت قدمی دکھائی۔ ایک جملہ امام الہدا نے اپنی ساری زندگی ان منافقین کے بارے کہا ہو۔ حضرات کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے شخص سے ہم جا کے پوچھیں کیا حال ہے؟ انسانی رویے اور اقدار، دل میں یہ بات آئی، لیکن جب ہم وہاں گئے، امیر صاحب تشریف لائے، وہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ اس لیے کہا گیا اگر پوچھ لیا جائے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ پنجابی سیانے آندے نے ہانڈیاں ٹکیاں رجدیاں ہیں تے کسے نو کی پتا اندر مونگی دی دال ہے کہ مسئلہ دی۔ کئی بندے نہیں ٹکنا چکتے، وہ نہیں دکھاؤندے بھائی اندر مونگی دی دال یا کلا پانی ابلدا ہے۔ اور امام لکھا ہے نا نورینی نے کہ میں بڑا مناظر اسلام تھا، مجھے کسی بندے نے آج تک لاجواب نہیں کیا۔ ان سے کسی شاگرد نے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی کدے کسی بندے نے تانوں لاجواب بھی کیتا؟ انہوں نے کہا ایک عورت سی انہیں مینوں لاجواب کیتا۔ انہوں نے کہا گل کی ہوئی؟ انہوں نے کہا گل یہ ہوئی میں مسجد چوں نکلے ہاں تے وہ پردے سی تے انہیں ایک چیز پرات وچ ٹکی ہوئی سی تے میں انہوں پوچھیا بھی یہ وچ کی ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب جے میں دسنا ہوندا ہے کی ہے تے میں ٹک دی کیوں؟ اسی چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ سانو دسے۔ بہرحال جب عبدالرزاق ساجد صاحب کی یہ بے چینی والی خبر پڑی تو انہوں نے مدر صاحب کو بھی مضطرب کیا، چونکہ ایک یارانہ ہے، دوستی محبت ہے۔ حضرات یہ جو اس موقع پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، کسی کو دلاسا دے دیتے ہیں، زندگی بھر اس کے قلب و جگر پہ نقش ہو جاتا ہے، انسان کا قد اس کے نزدیک مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسے اقدار اور ویلیوز کہتے ہیں۔ انہوں نے جو بات سنائی وہ بات یقیناً یہ حق رکھتی تھی کہ وہ ایسا ہی لکھتے، وہ اعتذار ہی کرتے۔ انسان ہے، انسان ہوں پیالہ ہو ساغر نہیں ہوں میں، تھک جاتا ہے انسان۔ گوشت پوشت کے بنے ہوتے ہیں مولوی بھی۔ وہی بات ہوئی کہ جا کے پوچھا کہ خیر ہے، آپ کسی سے ایک مرتبہ یہ آزما کے دیکھیں کہ آپ سے کوئی بچھڑا ہوا ہو اور زہر آلود آپ نے اس کے جملوں کا سامنا کیا ہو، جگہ جگہ اس نے آپ کی دشمنی کی ہو، یقیناً ایک موقع پہ آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے آ کے یہ کہیں کہ حضرت خیر تو ہے، کیوں کر اتنے دل برداشتہ ہو گئے؟ آپ ہی تو اسی میدان کے شاہ سوار ہیں۔ پہلے اسٹیج کن کے حوالے؟ حضرات عوام کے جو رویے ہیں، عامت الناس کے جو رویے، ایک انتہائی ذمہ دار گھر کے اندر میں موجود تھا۔ وہاں ایک دوست کہنے لگا یہ صرف پیسوں کی گیم ہے، مولوی صرف پیسوں کی گیم ہے۔ میں سیریس ہو گیا، پھر میں نے تھوڑی سی سختی کر دی وہاں۔ میں نے کہا حضرت آپ چھوڑیں بات، میں جو چیز کھا رہا تھا میں نے رکھ دی۔ میں نے کہا کس مولوی کو آپ نے کیا دیا ہے؟ جو کسی کو دیتا ہے نا اللہ نے اسے حوصلہ بھی دیا ہوتا ہے چھپانے کا۔ جو شور مچاتے ہیں خالی پیپے، حضرات یہ ظرف کی بات ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں پیسوں کی گیم ہے۔ حضرات یہ نہیں کہ کسی نے شادی حال پہ بٹھایا اور استقبال کیا، ہزاروں کا لشکر، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پچھلے 2 ہفتوں کی بات ہے، کتنی دور سے ہم وہاں گئے، اس لشکر کے اندر، اس سامعین کے اندر، تحریک انصاف کے، ایم این اے، نون لیگ کے اور بڑے بڑے سیاسی تھم بھی بیٹھے ہوئے، جس طرح استقبال اور جس طرح ہمیں اتارا اور کھانا، سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے الحمدللہ، معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپے جیب میں ڈال دیا، اور ہوتا کیا ہے کہ 500 1000 2000 روپے جیبی سے ڈال کے کرایہ پورا کرنا پڑتا ہے۔
اور اگر انسان کسی سے یہ کہتا ہے، کوئی مولوی کوئی اچھا خطیب ہے کہ حضرات تھوڑا سا آپ دیکھیں میں نہیں اتنی دور آ سکتا، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ آئیے، آپ دین کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے. جب ہم ایسے لوگوں کے خیال نہیں کرتے تو پھر ہمارے اسٹیجوں پہ وہی نظر آتے ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. وہ پھر من بھائی مرادیں ہیں آپ سے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ پوری کرواتے ہیں اور سنا کے آپ کو جگتے ہیں اور ڈرامے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. پوچھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا فقیر کوئی بھی نہیں کہ آپ اسے حرف تسلی کے دیں، وہ آپ کے سامنے اپنا پنڈورا بکس کھول کے رکھ دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. پوچھ لینے سے انسان کے نزدیک عزت والا قرار پاتا. ایک بندہ یار اتنا ڈیسارڈ ہو گیا، دعوت کا ایک ایسا میدان جس میں یومیہ ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پروگرام نہیں کرنے. کتنا دکھ پہنچا ہوگا سوشل میڈیا پہ تبصرے سے پہلے. کیا ضروری نہیں کہ مجھ سے جا کے ایک مرتبہ مسکرا کے پوچھتے حضرت خیر تو ہے؟ اگر آپ دل برداشتہ ہو گئے تو ہم جیسے کیا کریں گے؟ اگر آپ دل گرفتہ ہو گئے تو ہم جیسے کیا کریں؟ اگر آپ حوصلہ ہار بیٹھے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ آپ تو نمونہ اور آئیڈیل ہو اس حوصلے کے میدان میں. دعوت حق پھولوں کی کوئی سیج نہیں ہے، ہر زخم سینے پہ ہنس ہنس کے سہنا ہے. استقبال بھی ہے، عزتیں بھی ہیں، دلہوں کی طرح لوگ بٹھاتے ہیں. اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ دلہے تو کوئی ایک بار گلے میں ہار پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان علماء کے گلے میں روزانہ ہی مالائیں ڈلواتا ہے. پھول کی پتیاں لے کے لوگ کس طرح استقبال کرتے ہیں. بہرحال تلخ و شیریں زندگی نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں رہتا. اگر اکیلی عبادت ہی ہوتی تو وہ فرشتوں میں تھی، اکیلا شر ہی ہوتا تو وہ شیطان میں تھا. لیکن یہ شر اور خیر کا مرکب اللہ نے انسان بنایا ہے کہ تلخ و شیریں سے زندگی حسین بنتی. یہ تلخ و شیریں یہ ہماری زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے. لیکن یہ ایک مثال ہے کہ حضرات ایک شخص اگر چلا گیا اور جا کر کے جب اس سے مسکرا کے ملا تو وہ شخص آگے سے آمادگی کا اظہار کرتا ہے، جملوں سے اس کو قرار ملتا ہے، جملوں سے اس کو سکون ملتا ہے. اور جملوں کو آپ سمجھنے کے لیے اس مثال کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، نبینے تھے. آج کل تو عام بات ہے، اس وقت یہ بات بڑی نہیں تھی کہ موبائل کے اندر جو نام سیو تھے نا وہ اس کا نام لیتے تھے تو کال ڈائل ہو جاتی تھی. یعنی لفظ کا اثر اس پہ ہوا، لفظ بولا اور موبائل نے اثر قبول کیا، پھر اس کا پاس ورڈ کھلا اور پھر کال ڈائل ہوئی اور پھر رابطہ ہو گیا. یہ جو انسان کی مشینری ہے اس پہ لفظ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. جو ہم دم کر کے پھونک مارتے ہیں نا کلام خدا سے، یہ کلام خدا جسم پہ اثر رکھتی ہے. جب ہم کسی کے پاس جا کے اس کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں بدستور حوصلہ افزائی دیتا رہا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے رہے اور تب تک دعائیں مانگتے رہے جب تک آسمان سے اللہ نے جبریل کو حوصلہ دینے کے لیے نہیں بھیج دیا. اور امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بہت زیادہ یاد رکھا کرتے تھے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، صدقتنی خدیجہ ما کذبنی الناس، کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب کائنات میری تکذیب کر رہی تھی. خدیجہ نے اس وقت مجھے نوازا، فتح رمانی الناس، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے. کائنات کے امام کی حوصلہ شکنی کر رہی تھی. اور محمد رسول اللہ کی بیوی خدیجہ فاطمہ کی ماں، زینب رقیہ ام کلثوم کی ماں، مجھ محمد کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی. عائش، جس وقت تم حوصلہ افزائی کر رہے ہو نا، اب حوصلہ افزائی کرنے والے اور بھی میسر ہیں. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. خدیجہ نے جب حوصلہ افزائیاں کی ہیں تب محمد کی حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. وقت نکالا کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سمجھیں کہ شاید یہاں جمعہ کے میدان میں یہ جو آپ کی جھولی میں بات پڑ رہی ہے، یہ چھوٹی سی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے. وقت نکال کے کسی دکھی کے پاس بیٹھ کے اس کا دکھ سن لیا کریں. ہمارے ایک دوست نے بتلایا، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے،
ان کے والد بیمار تھے، بڑا علاج کروایا، اس کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، اس کی شادی تم نے کر دی ہے لیکن ابھی دلی میلان نہیں ہوا، تم نے جان چھڑا لی اور کاموں کے اندر مصروف ہو گئے، اس سے بیٹھ کے باتیں کیا کرو، باتیں کرو گے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں باپ کو ٹائم دیا کرو، پوچھ لیا کرو، امی جی خیر ہے آج آپ صبح سے میرے سے سختی کا؟ امی اللہ کرے خیر ہی ہوئے۔ حضرات یہ تلخ و شیریں اور پھر محبت اور پیار کے وہ بہتے ہوئے آنسو ایک وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جسے زندہ دل انسان کہا جاتا ہے۔ یاروں کے یار بن کے زندگی گزارے، دلوں کی بہار بن کے زندگی گزارے، ہوا کا وہ خوشگوار جھونکا بنے کہ جو گزر تو گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ گیا۔ دنیا سے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں بیٹھے آپ کی کسی نہ کسی یاد سے کوئی نہ کوئی محفل معطر ہو جائے کہ کہنے والا کہے کہ بزم علم و وفا میں آج بھی زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل، میرا مزار نہ پوچھ۔ محفلوں کے اور بزموں کے اور کردار کے یار اور دوست اور احباب بنیے، آئیے زندہ دل بنیے اور ایک دوسرے سے مسکرا کے ملیے، اپنے رویوں میں تبدیلی لائیے، ایک دوسرے کو مقام اور حیثیت دے دیجئے۔ جی سر کہنے سے پھول لگتے ہیں، پھول جڑتے نہیں ہیں، مسکرا کے ملنے سے یقیناً عزتیں بنتی ہی ہیں۔ آئیے، توحید کی دولت ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھے رویے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ اچھے رویے کا اظہار انسان کے توحید کے مضبوط ہونے کی ایک روشن دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا، اس کے احکام کا یقیناً اکرام ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو عزت دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو اکرام دیتا ہے۔ مت ٹھکرائیے کسی کو۔ زندگی میں ایک بات بطور نصیحت میں آپ سے کر رہا ہوں، میرے ایک بزرگ جن کی مجلس میں کثرت سے بیٹھتا ہوں، 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، کوئی انہیں بیماری نہیں ہے، بالکل صحت مند ہیں، دور سے چل کے پیدل نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اکیلے کتابی یار دوست ہیں، کتابوں سے شغف ہے، اولاد نہیں، بیوی بھی نہیں، باہر غرض کتابوں کی دوستی پہ وہ بندہ زندہ ہے اور بڑی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوتا ہوں حضرت مجھے کوئی بات سمجھائیں، مجھے کوئی نصیحت کرے کہ معاشرے کے اندر بے عزتی نہ ہو، تو وہ ایک بات کہتے ہیں، پتر زندگی چ کدے کسی دی تذلیل نہ کری، کدے کسی دی توہین نہ کری، تذلیل نہ کری۔ سامنے بندہ آ گیا ہے، سمجھاتے ہیں، انسان سے کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جب انسان ایسی بات سیکھتا ہے تو جہاں انسان یہ سمجھتا ہے یہاں سے مجھ سے اونچ نیچ ہوئی ہے، وہاں جا کے اگر سوری اور ایکسکیوز اور عفو کے الفاظ بول دیتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ تو پھر درگزر کی پالیسی اپناؤ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، پیغمبر ایک موقع پہ اللہ سے یہ کہتا ہے، اللہ یہ قوم تجھے رب نہیں مان رہی، ایمان نہیں لا رہی، اتنا بڑا کفر اور انکار کر رہی ہے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ سلام، آپ انہیں سلام کہیں، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بہترین طریقے سے انہیں درگزر ان سے فرمائیں کہ انہیں یہ تیرا درگزر یاد رہے، اور یہ تیرا درگزر کرنا ان کے دل پہ وہ نقش چھوڑے گا کہ یقیناً یہ تیرے در پہ چوکھٹ پہ یہ دستخط دیں گے، دستک دینے کے بعد یقیناً حلقہ بگوش اسلام ہوں گے۔ اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کے اندر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ان روشن رویوں سے داخل کر کے اسلام کے وہ سالار بنائے کہ جن کی خدمات سے آج دین اور اسلام ہم تلک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بنائے۔ ایویں بہ کے فساد پا کے خاندان چ لڑائیاں پوا دینیاں، یہ عادت اچھی نہیں، یہ رویہ اچھا نہیں۔ انسان بعض دفعہ سمجھ رہا ہوتا کہ کسی چودھری کول کسی ملازم دی بدخوئی کر کے شاید میرے 4 نمبر بن جان گے، نہیں، چودھری نو عقل ہے کہ جڑا وہ چگلیاں میرے کو کر رہا ہے معاف مینوں بھی انہیں نہیں کرنا۔ ادھر اور ادھر دو منہ والا آدمی یقینی طور پہ جب اللہ کے کاغذوں میں گرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کے ہاں وہ عزت پالے۔ انسانوں کے ہاں عزت پانے کا سٹیٹس اور معیار وہی ہے جس سٹیٹس اور معیار میں اللہ کے ہاں انسان کی عزت بنتی ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ ہم کسی انسان کا شہرہ دیکھتے ہیں لیکن خدا کو اس نے ناراض کیا ہوتا ہے، لیکن آنن فانن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصنوعی عزت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ اللہ سچی سچی عزت عطا فرمائے، اقدار عطا فرمائے، اخلاق عطا فرمائے۔ من حیث الانسان ہم سے
کمزوریاں ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، اللہ انہیں معاف فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آسمان سے بارش پڑتی ہے تو ایک چوٹی پہ جس طرح برستی ہے تو چوٹی وہ بارش کو نیچے بہا دیتی ہے، نہ خود اس سے مستفید ہوتی ہے نہ اپنے پاس پانی سٹاک کرتی ہے۔ بعض چٹیل زمینیں ہوتی ہیں جو پانی کو سٹاک کر لیتی ہیں، خود تو مستفید نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے فائدے کا سامان کرتی ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر پانی کو قبول کر کے انگوریاں اگاتی ہیں، انگوریاں اگا کے وہ خود بھی مستفید ہوتی ہیں اور معاشرہ بھی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ بھی اسی طرز کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک درخت کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے کہا یار میں نے یہاں سایہ بھی لیا ہے اور میں نے اس کا پھل بھی کھایا ہے، تو ایک درخت اور ہونا چاہیے۔ اس نے اس سے فائدہ بھی لیا اور اسے سبق بھی لیا، پھل بھی کھایا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھا اور پیشاب کر کے چلا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ امام الہدا کو کتنا غصہ آیا۔ فرمایا اس طرح کی جو بیٹھنے کی جگہیں ہیں جہاں اس طرح کی کوئی غلاظت بکھیرتا ہے وہ بہت بڑا جرم اور گناہ کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی امت کا وہ شخص مجرم ہے جو ایسی جگہ پہ گند مارتا ہے۔ یہ رویے کا اظہار ہے نا کہ انسان کس قسم کے رویے اور کس قسم کے اقدار اور کس قسم کی ویلیو کا حامل ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو نہ گند مار کے گیا، نہ اس نے کوئی سبق سیکھا، وہ ایک ڈونہ نما شخص ہے کہ نہ آنے کی خوشی نہ گئے کا غم۔ لیکن وہ شخص جو وہاں بیٹھنے کی کرسی لگوا دیتا ہے کہ یار یہاں بیٹھنے کا انتظام بن جائے، یہاں کتنا اچھا یہ سسٹم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ غور فرمائیں، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، فرمایا درخت ہو وہ سایہ دے رہا ہو، اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ وہ بیری کا درخت ہو، پھل بھی دیتا ہو سایہ بھی دیتا ہو، اور کوئی انسان پھر اس درخت کو اکھاڑ دے، کوئی انسان اس درخت کو اکھاڑ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درخت کو اکھاڑنے کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو کیا سنایا؟ میں حدیث سنائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن یہاں بندے تو کیا حکومتوں بھی ایسے پلان تشکیل دے دیتی ہیں۔ اگر ہم یورپ کی مثال دیتے کہ ایک درخت دی خاطر سڑک ایندی ننگ گئی ہے تو کسی غریب دے مکان دی خاطر سائڈ نو نہیں ہو سکتی۔ یا ٹا کئی تانوں چین اور تانوں سکون آندا یار کیڑے کماں چ اسی لگ پے؟ کیا ہم نے اس معاشرے کو کس طرح غریبوں کے لیے ہم نے دوزخ بنا رکھا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سانس نہیں آ سکتی، آکسیجن پہ بھی پہرے دیے ہوئے۔ ایک خوشگوار انسان بنے، آئے گئے کا اکرام ہو، اور کسی کو اگر آپ کے گھر سے آکسیجن پہنچتی ہے یا کھانے کا کچھ سامان پہنچتا ہے